اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، قرآن فہمی سے متعلق سوالات اور جوابات کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا سوال دعا کے بارے میں ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حج ہے یا دیگر بڑے بڑے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں تو لاکھوں مسلمان فلسطین اور کشمیر کی آزادی، مسلمانوں کی سربلندی اور کفر کی شکست کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب لاکھوں لوگ ایک دعا کر رہے ہیں اور کتنے ہی سالوں سے یہ دعا کرتے آ رہے ہیں تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتے؟ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ ہماری یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کا چیپٹر خاصا اہمیت کا حامل ہے اور ہر شخص دعا کے لیے تیار رہتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سجیشنز اور ریکویسٹ داخل کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک شعر ریفرنس کے لیے میرے پاس ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب دعا کے پر نہیں ہوتے لیکن وہ طاقت پرواز کیوں رکھتی ہے؟ دل سے نکلتی ہے۔ تو یہاں دل سے نکلنے کے علاوہ دوسری صورت کیا ہے؟ وہ دماغ سے نکلنے کی بات ہے۔ دل اور دماغ دو مقامات ہیں بندے کے پاس۔ دماغ ڈوئل سوچ کا حامل ہے اور دل یکسوئی کا حامل ہے۔ دماغ سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے بینیفٹس کو پیش نظر رکھ کے کی جاتی ہے۔ دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ نیوٹرل نکلتی ہے، یعنی جہاں قول و فعل دونوں کا امتزاج ہوتا ہے وہ بات دل سے نکلتی ہے، اور جہاں صرف قول کی بات ہو زبان سے کہنے سے تو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات دل تک لے جانے کی ہے، غور یہ کرنا ہے۔ میں اپنے مرشد کریم کے حضور ایک مرتبہ حاضر تھا، وہاں اسی حوالے سے بات چلی تو آپ نے مجھے مثال دے کے فرمایا تھا کہ دیکھیں بھئی، ایک بندہ گندگی کے ڈھیروں کے پاس بیٹھا ہوا ہو اور وہ چاہے اور پکار رہا ہو کہ مجھے خوشبو آئے خوشبو آئے خوشبو آئے، تو خوشبو تو نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کے سراؤنڈنگ میں وہ گندگی اور بدبو تعفن ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے فرمائی کہ بھائی آپ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی تکرار کریں اور بیٹھے بیٹھے کہیں میں نے لاہور جانا ہے یا میں نے کراچی جانا ہے، اس کی جتنی مرضی تکرار کر لیں آپ تو کراچی نہیں پہنچیں گے۔ کیسے پہنچو گے بھائی؟ جو آپ کہہ رہے ہو اس کے مطابق اس پر عمل بھی کرو۔ بدبو والے ڈھیروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، وہاں سے اٹھ جاؤ، یا تو صفائی کر لو، اگر صفائی نہیں کر سکتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، کوچ کر لو۔ قربت اور ماحول کا جو اثر ہے اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آگ اور پانی دو متضاد صلاحیتوں کی آئٹم ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگ اور پانی، کبھی پانی آگ نہیں بنتا اور آگ کبھی پانی نہیں بنتی، لیکن دونوں کو قریب قریب رکھ دیا جائے تو پانی آگ کے خواص لے لیتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دعا کے حوالے سے جب دعا کے ساتھ ہمارا ماحول عمل والا ہو، بات بن جاتی ہے کہ جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں وہ ہم کر بھی رہے ہوں۔ تو ہر کام کو چاہنا اور چاہنے کے مطابق اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا، دعا کا جتنا بھی عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں
کہ جنگ بدر میں سارے جنگ کے لوازمات تیار کر لیے، صحابہ کو جنگجوؤں کو صفا راستہ کر دیا، اس کے بعد اللہ سے دعا کی۔ جب ہم کوئی دعا کرنے لگتے ہیں تو ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور محض اللہ کے اوپر بات چھوڑ کے صرف بات کرتے ہیں دعا کی۔ دعا بات نہیں ہے، دعا بات کے ساتھ ساتھ عمل ہے۔ اگر ہم اس عمل میں سے گزریں گے تو دعا قبول ہوگی، عمل سے نہیں گزریں گے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کے پاس نیام تو موجود ہو لیکن نیام میں تلوار نہ ہو، تو آپ اس نیام سے تو لڑائی نہیں کر سکتے۔ خول ہمارے پاس موجود ہو، ڈھانچہ موجود ہو اور اس کے اندر ایمونیشن نہ ہو تو بات تو نہیں بنتی۔ دعا کا تعلق ہماری چاہت اور ول سے ہے۔ ول دو طرح کی ہے، ایک صرف چاہنا اور ایک اس طرح کے چاہنے کے ساتھ سیریس اور سنسیئر ہو کے اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور جب تک یہ لاکھوں آپ نے بات کی کہ حج اور بڑے بڑے اجتماعات پہ لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں صرف زبانی کلامی ایک بات ہے، اس کے پیچھے ہمارا جو قومی کردار ہے، ملت کا کردار ہے، وہ کردار پورا نہیں ہے، اس لیے قبولیت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے قول اور فعل پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو قول فعل کے مطابق اپنے آپ کو، میں نے پچھلی کسی نشست میں بھی یہ بات کی تھی کہ کسی بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ ہر قول پر ایک عمل شاہد ہوتا ہے، اور اگر وہ شہادت ہو جائے تو قول سچا ہے، ورنہ قول جھوٹا ہے۔ تو قرآن کی کسی آیت پہ بھی جائیں گے تو اگر باعمل ہو کے کام کریں گے تو بات اور ہے، بے عمل اور زبانی کلامی دعائیں جتنی بھی ہیں وہ فضول میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے دعا کی وضاحت فرمائی، جس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ محض زبانی کلامی کہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک آپ عملی سٹیپس نہیں لیں گے تو کوئی بھی جو پروسیس ہے اس کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔